www.islamicwaves.com. میں تھوڑا سا جذبات میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ اس لیے معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ آخر آدمی تنگ آ کے کبھی تو بہت جاتا ہے، جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، بدن میں کیا کیا بک رہا ہوں، آج کوئی سمجھے زبان میری۔ میرے بھائیوں، مجھے کتنے سال ہو گئے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرتے ہوئے، ارے توبہ کرو، ارے توبہ کرو، ارے توبہ کرو، مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کا نبی تمہارا مدعی بن کے پیش ہوگا، ظالم بن گئے ظالم کو ساتھی بن گئے، ظالم بن گئے ظالم کے ساتھی بن گئے۔ ظالم صرف اسے نہیں کہتے جو قتل کے بازار گرم کر دے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے جو ترازو کو غلط تول کے سودا بیچ دے، وہ بھی ظالم ہے جو میٹر کی بجائے گز کے ساتھ تول کے ناپ کے دے دے، وہ بھی ظالم ہے جو تیل میں ملاوٹ کر کے دے دے، وہ بھی ظالم ہے جو چیزوں میں کھوٹ ڈال کے دے دے، وہ بھی ظالم ہے جو رشوت کے بازار گرم کرے، وہ بھی ظالم ہے جو بینکوں میں پیسے رکھ کے سود لے رہا ہو، وہ بھی ظالم ہے جو سود پہ پیسے دے رہا ہو، وہ بھی ظالم ہے جو نافرمانی کے نقشے قائم کر رہا ہو، شراب پی جا رہی پلائی جا رہی، وہ بھی ظالم ہے جن کے گھروں میں ناچ گانے کے نظام بنائے جا رہے، دیکھے جا رہے، سنے جا رہے، نوجوان گاڑیاں چلا رہے اور گانے سنتے جا رہے۔ اگر کہیں ٹکر ہو کے موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتائیں گے میں کیا سنتا ہوا آیا ہوں تیرے پاس۔ میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا یا ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، ہم تالاب میں سارے ننگے ہیں، ہم سب نے بغاوت کی ہے، ہم نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ بھائی اللہ کے واسطے لوٹو لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو توبہ کرو۔ آج پھر کربلائیں قائم ہو چکی ہیں، آج پھر عراق کی سرزمین میں ایک اور کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور مجھے میرے رب کی قسم میں نجومی نہیں ہوں، لیکن کربلاؤں کے بعد بہار آیا کرتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں کوئی ماں مرے اللہ فاطمہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے، کوئی باپ مرے اللہ حسین کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے، کوئی بھائی مرے اللہ عباس کو بھیج دے اس کے استقبال کے لیے، کوئی چچا زاد مرے اللہ عون کو بھیج دے، عبداللہ کو بھیج دے ان کے استقبال کے لیے، کوئی بوڑھا مرے کوئی جوان مرے کسی پر سنجر چلے، اے اللہ ان مقدس روحوں کو تکلیف دے، اور آ کر آج کی کربلا میں، آج کی صحرا میں، اے اللہ جو شہادت کے جوڑے سرخ پہن رہے اور جن کی گردنوں سے ٹپکنے والا خون آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ بن رہا ہے اور فصل بہار کے لیے وہ کھاد کا کام دے رہا ہے، اے اللہ ان کو بھیج دے، ان کا استقبال کریں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ بھی تو توبہ کرو، اپنی پتلونیں پہنتے ہوئے آپ اپنی پتلونیں پہنتے ہو، اپنی تالیاں گلے میں لٹکاتے ہو، اپنی گاڑیاں منڈاتے ہو، اپنی شیو کرواتے ہو، ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آیا، ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تمہارے کانوں کا پردے نہیں کھلے، تمہیں ابھی بھی دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں، اپنی عورتیں پردہ نہ کریں اور کھلے بال لے کر بازار میں آئیں، یہ نسل اپنی گاڑیاں منڈائے، پتلونیں پہننے لگائے، کوٹ پہنے اور انہیں کی تہذیب میں عزت سمجھے، تو میں کس پتھر سے ٹکر ماروں، کس پتھر سے جلد کو جا کر سناؤں؟ اگر یہ درد بھری بات میں پتھر کو سناتا وہ بھی ہوتا اور اس سے بھی چیخ نکل جاتی، اور میرے سامنے پتہ نہیں کون سے پتھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اتنا کچھ امت کے ساتھ ہوا پھر بھی انہیں ہوش نہیں آئی، اپنی دشمن کی شکل سے پیار، دشمن کے لباس سے پیار، اور اپنی اسکولوں میں بچے ٹائیاں پہن کے اور پتلونیں پہن کے جا رہے ہیں، اور ابھی میں کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہوں اس کے سال میں میرے جمعے کی نماز میں ننگے سر بیٹھے ہوئے۔ ابھی تمہیں کوئی نہیں سمجھ میں آیا کہ تمہارا محبوب کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، ابھی تمہیں نہیں سمجھ میں لگا پھر تم کب ہوش میں آؤ گے، کب تمہیں ہوش آئے گا کہ مجھے کس کے سانچے میں مرنا ہے؟ جن نافرمانیوں پر ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، وہ نافرمانیاں فیصلہ آباد میں بھی ہو رہی ہیں، وہ لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، وہ کراچی میں بھی ہیں، وہ ہر جگہ ہیں، وہ ہر جگہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کبھی اللہ خوش تھا، جب کبھی راضی تھا تو میدان ایسے نہیں گرم ہوا کرتے تھے، فرشتے آیا کرتے تھے، سزائیں بدل جاتی تھیں، بدر کے میدان میں ہوا چلی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل آ گیا فرشتے لے کر۔ پھر ہوا چلی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میکائیل آ گیا فرشتے لے کر۔ ابابیل اللہ کی مر نہیں گئی، جبرائیل میکائیل کہیں چلے نہیں گئے، اللہ کی طاقت کوئی زوال نہیں، اس کے لشکروں میں کمی نہیں، اس کی طاقت میں
وہ نہیں، اس کے علم میں کمی نہیں، وہ سو نہیں گیا، وہ کافر نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ کافروں کا نہیں بنا، اب بھی ہمارا ہی ہے، اب بھی ہم کافر کا ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی ہمارا۔ ماں باپ بھی تو بچوں کو پٹائی کرتے ہیں، ماں باپ بھی تو بچوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں، ماں باپ بھی تو بچوں پر لاٹھی اٹھاتے ہیں اور جوتا اٹھاتے ہیں۔ ماں ہی ہوتی ہے ماں جو ماں مار مار کے بچوں کی کمر لال کرتی ہے۔ اللہ اب بھی ہمارا ہے، پہلے بھی ہمارا تھا، پھر بھی ہمارا رہے گا۔ اس دھرتی میں کلمہ گو ہم ہیں، کافر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ پاک کو منانے والا مجمع نظر کوئی نہیں آتا، مجمع کوئی نہیں نظر آتا۔ وہ تو مقدس علی کی سرزمین، ابن سیرین کی سرزمین، انس کی سرزمین، نوح کی سرزمین، سلمان فارسی کی سرزمین، جابر بن عبداللہ کی سرزمین، حسن بصری کی سرزمین، ابن سیرین کی سرزمین، جنید بغدادی کی سرزمین، عبد القادر جیلانی کی سرزمین، سر سکھ کی سرزمین اور منصور حلاج کی سرزمین، ابوبکر شبلی کی سرزمین، لاکھوں اللہ کے محبوب جہاں پیوند خاک ہوں، رابعہ بصری کی زمین ہے۔ لیکن میں رابعہ بصری والے جیسی عورتیں کہاں سے ہم لائیں؟ عباس جیسے شاہ سوار کہاں سے لائیں؟ جنید جیسے معرفت والے کہاں سے لائیں؟ عبد القادر جیلانی جیسے تاج الاولیاء کہاں سے لائیں؟ عبد القادر جیلانی جیسے تاج الاولیاء کہاں سے لائیں؟ جب فیصل آباد کے بازاروں میں آج بھی گانے کی سرتال ہو، آج بھی عورتیں بے پردہ ہوں، آج بھی نوجوان داڑیاں منڈائیں، بوڑھے داڑیاں منڈائیں، اور آج بھی پتلونے کوٹ پینٹ کٹائیاں پہنتے ہوں، بینکوں کے اسی طرح سرگرم۔ تو اتنا تو کرو، بینکوں سے پیسے سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو، اتنی توبہ تو کرو، اپنے اکاؤنٹ کو بدل دو، سود سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو، جھوٹ سے توبہ کر۔ میں ہاتھ جوڑا ہوں، سب معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ میں آج بیٹھ گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، اس لیے میں بدتمیزی، مجھے پتا میں نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی، لیکن مجھ سے بدتمیزی ہو رہی ہے، میں اس لیے معافی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ نہ تنقید میرا شیوا نہیں، نہ ہماری ترتیب ہے، نہ ہماری عادت ہے، لیکن غم انسان کو دیوانہ بنا دے۔ آپ تو میدان میں نہیں، آپ تو صبح اٹھ کے دکان سے گھر آ گئے، ہمیں 10 سال ہو جگہ کھاتے ہوئے، صرف اس امید پر کبھی تو باہر اپنی محنت کو ٹوٹ کر دیکھتا ہر کوئی دیوانہ ہو جائے۔ ہماری 15 ایکڑ کپاس خراب ہو، صرف 15 ایکڑ صرف، اور میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے بات نہیں کی، وہ کیا ہوا؟ 15 ایکڑ کی کیا اوقات ہے؟ 1.5 لاکھ کی فصل خراب ہو جاتے کیا ہوگا؟ محنت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا۔ میں نے کوئی ذمہ دار کیا، نہ تجارت کی، نہ کاروبار کیا، 32 سال ہو گئے اسی دشت میں پھرتے ہوئے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑی، گھر چھوڑا، اس لیے چھوڑا کہ شاید باہر ہم بھی دیکھ لیں۔ تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک وقت پر آتا ہے، پاگل ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا۔ صاحب مجھے آج سارے معاف کرنا، میں دیوانگی میں بول رہا ہوں، پاگل پن میں بول رہا ہوں۔ محرم ہو، حسین کی یاد ہو، اور اس سے تڑپتے لاشیں آنکھوں کے سامنے ہو، آنکھوں کے سامنے سب کی تڑپتی نظر آ رہی ہو، اور پھر فیصلہ آباد میں نوجوان ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہوں، کاروباری جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں، عورتیں بے پرد کر رہی ہوں، تو اپنی محنت کے ٹوٹنے پر کون دیوانہ نہیں ہو؟ اب بھی اگر توبہ نہیں کرو گے تو کون سا دن آئے گا جب تم توبہ کرو؟ اب بھی اگر تمہیں اپنے نبی کی معاشرت پسند نہیں آئے گی تو کون سا دن باقی ہے؟ کیا قیامت کا انتظار ہے؟ www.islamicwaves.com